بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد باب الشراء والبیع مع المشرکین و اہل الحرب، مشرکوں اور حربی کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جو اسلامی ممالک سے اور مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے اور برسر پیکار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2216 متفقون علیہ۔ عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ ایک لمبے قد والا مشرک بکریاں ہانکتے ہوئے لایا۔ رسول اکرم نے اس سے پوچھا تھا کہ بیچنے کے لیے ہے، عطیہ ہیں یا ہبہ کے لیے؟ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کے لیے ہے، تو آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ باب شراء المملوک من الحربی و ہبتہ و عتقہ، حربی کافر سے غلام لونڈی خریدنا اور اس کا آزاد کرنا اور ہبہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا تھا کہ اپنے مالک سے تم مکاتبت کر لو۔ ان کا مالک یہودی تھا، حالانکہ سلمان اصل میں پہلے ہی سے آزاد تھے، لیکن کافروں نے ان پر ظلم کیا اور ان کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ غلام بنا دیے گئے۔ اسی طرح عمار، سہیب اور بلال بھی قید کر کے غلام بنا لیے گئے تھے اور ان کے مالک مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ ہی نے تم میں ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض کو بعض پر، رزق میں، روزی میں۔ پھر جن کی روزی زیادہ ہے وہ اپنی لونڈی غلاموں کو دے کر اپنے برابر نہیں کر دیتے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے احسان نہیں مانتے؟ اللہ نے مختلف حالات کے لوگ پیدا کیے، کوئی غلام ہے، کوئی بادشاہ، کوئی مالدار ہے، کوئی محتاج۔ اگر سب برابر یکساں ہوتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا، زندگی دوبھر ہو جاتی۔ اس لیے یہ اختلاف حالات اور تفاوت درجات حق تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ کافر اپنی لونڈی غلاموں کے مالک ہیں اور ان کی ملکیت صحیح ہے، کیونکہ ان کی لونڈی غلاموں کو ما ملکت ایمانہم کہا گیا ہے۔ جب ان کی ملکیت صحیح ہوئی تو ان سے مول لینا، خریدنا صحیح ہوا اور درست ہوگا۔ کتابت اس کو کہتے ہیں کہ غلام مالک کو کچھ روپیہ کئی قسطوں میں دینا قبول کرے، کل روپیہ ادا کرنے کے بعد وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کافروں نے غلام بنا رکھا تھا، مسلمانوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حدیث سلمان میں مزید تفصیل یوں آئی ہے، میں فارسی نسل سے متعلق ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ بنو کلب کے کچھ سوداگر میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا، اور آگے چل کر مزید ظلم مجھ پر انہوں نے یہ کیا کہ مجھ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ کر اس کا غلام بنا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر عربی انسی ہیں، مگر ان کو اس لیے غلاموں میں شمار کیا گیا کہ ان کی والدہ سمیہ نامی قریش کی لونڈیوں میں سے تھیں۔ ان کے شکم سے یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام یاسر ہے۔ قریش نے ان سب کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کیا۔
यासिर बनी मखजूम के हलीफ थे। मजीद तफसीली हालात ये हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर अनसी हैं, बनी मखजूम के आज़ाद करदा और हलीफ हैं। इसकी सूरत ये हुई कि हजरत अम्मार के वालिद यासिर मक्का में अपने दो भाइयों के साथ, जिनका नाम हारिस और मालिक था, अपने चौथे गुमशुदा भाई की तलाश में आए। फिर हारिस और मालिक तो अपने मुल्क यमन को वापस चले गए, मगर यासिर मक्का में मुकीम रहे और अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा के हलीफ बन गए बन गए। अबू हुज़ैफा ने इनका निकाह अपनी बादी सुमैया नामी से कर दिया, जिनके पेट से हजरत अम्मार पैदा हुए। अबू हुज़ैफा ने हजरत अम्मार को आजाद कर दिया। ये इब्तिदा ही में इस्लाम ले आए थे और मुसलमान हो गए थे, और उन कमजोर मुसलमानों में से हैं जिनको इस्लाम से हटाने के लिए बहुत सताया गया, यहाँ तक कि उनको आग में भी डाला गया, जिससे उन्हें अल्लाह ने मरने से बचा लिया। नबी अकरम जब उनकी तरफ से गुजरते हुए उनकी तकालीफ को देखते तो आपका दिल भर आता। आप उनके जिस्म पर अपना दस्ते शफकत फेरते और दुआ करते कि ऐ आग, तू अम्मार पर उसी तरह ठंडी और सलामती वाली हो जा जिस तरह तू हजरत इब्राहिम पर हो गई थी। ये मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं। गज़वे बद्र और जुमला गज़वात में शरीक रहे। जंगे सिफ़ीन में हजरत अली के साथ थे। 93 साल की उम्र में सन 37 हिजरी में जंगे सिफ़ीन ही में शहीद हुए। हजरत सुहैब बिन सिनान अब्दुल्ला बिन जुदान तैमी के आजाद करदा हैं। कुनियत अबू यहिया और शहर मूसिल के बाशिंदे थे। रूमियों ने इनको बचपन ही में कैद कर लिया था, लिहाजा नशोनुमा रूम में हुई। रूमियों से इनको एक शख्स कल्ब नामी खरीद कर मक्का ले आया, जहां इनको अब्दुल्ला बिन जुदान ने खरीद कर आजाद कर दिया। फिर ये अब्दुल्ला बिन जुदान ही के हलीफ बन गए थे। नबी अकरम जब दारे अरकम में थे तो अम्मार ने और इन्होंने एक ही दिन इस्लाम कबूल किया। मक्का में इनको भी बहुत तकलीफ दी गई, लिहाजा ये मदीना को हिजरत कर गए। सन 80 हिजरी में 90 साल की उम्र में मदीना में इनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में दफन किए गए। हजरत बिलाल के वालिद का नाम रबाह है। अबू बकर सिद्दीक के आजाद करदा मशहूर मुअज़्ज़ज़ सहाबी बल्कि मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये भी मोमिनीन अव्वलीन में से हैं। मक्का में सख्त तकालीफ बर्दाश्त की, मगर इस्लाम का नशा न उतरा, बल्कि और ज्यादा इस्लाम का इजहार किया। तमाम गज़वात नबवी में शरीक रहे। इनको ईज़ा पहुंचाने वाला उमैया बिन खलफ था, जो बेहद संगदिली से इनको किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला किया करता था। अल्लाह की मशीयत देखिए कि जंगे बद्र में उमैया बिन खलफ मलऊन हजरत बिलाल ही के हाथों से कत्ल हुआ। उम्र का आखिरी हिस्सा शाम में गुजरा। 63 साल की उम्र में सन 20 हिजरी में दिमश्क में इंतकाल हुआ और बाबू सगीर में दफन हुए। बाज हलब में इंतकाल बतलाते और बाबुल अरबाइन में मदफून होना लिखते हैं। यानी बाद लोगों का कहना है कि इनका इंतकाल हलब में हुआ था और बाबुल अरबाइन में इनको दफन किया गया था।
ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تابعین کی کثیر جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔ حدیث نمبر 2217، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارا کے ساتھ، سارا ان کی بیوی تھی، نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا یا ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھوایا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے یہ تمہاری کیا ہے؟ اس سے تمہارا کون سا رشتہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم سارا کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سارا کو بادشاہ کے ہاں بھیجا، یا بادشاہ حضرت سارا کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سارا وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں وہ بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ آرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ نے، کہ حضرت سارا نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور حضرت سارا کی طرف بڑھا۔ حضرت سارا وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے کہا ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ سے انہوں نے روایت کیا کہ حضرت سارا نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر کو بھی دے دو۔ آجر یعنی ہاجرہ۔ پھر حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا، اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ زمین کنعان سے مصر کا یہ سفر اس لیے ہوا کہ کنعان ان دنوں سخت قحط سالی کی زد میں آ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو کر اپنی بیوی حضرت سارا اور بھتیجے لوط اور بھیڑ بکریوں سمیت مصر پہنچ گئے۔ ان دنوں مصر میں فرعون رقیون نامی حکمرانی کر رہا تھا۔ ابراہیم کی بیوی سارا بے حد حسین تھی اور وہ بادشاہ ایسی حسین عورتوں کی جستجو میں رہا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے حضرت سارا کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو
ابراہیم کی بہن ظاہر کریں۔ جب فرعون مصر نے حضرت سارہ کے حسن کا چرچا سنا تب انہوں نے ان کو بلوا بھیجا اور غلط کاری کا ارادہ کیا، مگر حضرت سارہ کی بددعا سے وہ برائی پر قادر نہ ہو سکا بلکہ زمین میں غرق ہونے لگا۔ آخر اس کے دل پر ان کی عظمت نقش ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت سارہ علیہ السلام کو واپس کر دیا اور اپنے خلوص اور عقیدت کے اظہار میں اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی نظر کر دیا تاکہ وہ سارہ جیسی خدا رسیدہ خاتون کی خدمت میں رہ کر تعلیم اور تربیت حاصل کرے اور کسی وقت اس کو حضرت ابراہیم جیسے نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہو۔ یہودیوں کی کتاب برشیس لیا میں ذکر ہے کہ ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ ایسا ہی طبری، خمیس اور قسطلانی نے ذکر کیا ہے، مگر یہ امر نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ بعض بد باطن یہود کی حاسدانہ تحریرات میں ان کو لونڈی کہا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ان تحریروں سے متاثر ہو کر اس حدیث میں وارد لفظ ولیدہ کا ترجمہ لونڈی کر دیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کی اصطلاح عام میں غلام اور لونڈی کے لیے ملک امین کا لفظ ہے، جیسا کہ آیت قرآنی وما ملکت ایمانکم سورہ نساء آیت نمبر 24 سے ظاہر ہے۔ لغت عرب میں جاریہ اور ولیدہ کے الفاظ عام لڑکی کے معنی میں آتے ہیں۔ عربی کی بائبل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسطے جاریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انگریزی بائبل میں سب مقامات پر میٹ کا لفظ ہے، جس کے معنی وہی ہیں جو جاریہ اور ولیدہ کے ہیں، یعنی لڑکی۔ ابھی سلومر اسحاق جو ایک یہودی عالم ہیں، وہ پیدائش 16 میں لکھتے ہیں کہ جب فرعون مصری نے نبی کی کرامتوں کو جو سارہ کی وجہ سے ظاہر ہوئیں دیکھا تو اس نے کہا کہ بہتر ہے میری بیٹی اس کے گھر میں خادمہ ہو کر رہے، وہ اس سے بہتر ہوگی کہ کسی دوسرے گھر میں وہ ملکہ بن کر رہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانہ میں پوری تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعہ تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتہ نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ اللہ نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ عربی ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھ، ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کے حق میں نے تیری دعا سن لی، دیکھو میں اس کو برکت دوں گا اور اسے آبرو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ تورات پیدائش 17:15-20۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال کی عمر تھی کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں یہ بشارت تورات سفر تکوین باب 7
बाब 17 दर्स 20 में मौजूद है। यहूदियों ने हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम के लौंडी होने पर हजरत सारा अलैहिस्सलाम के इस कौल से दलील ली है जो तौरात में मज़कूर है कि जब हजरत सारा हजरत हाजिरा से नाराज हो गई तो उन्होंने इस डर से कि कहीं हजरत हाजिरा का फर्जंद इस्माइल उनके फर्जंद इसहाक के साथ इब्राहिमी तरका का वारिस न बन जाए, ये कहा कि इस लौंडी को और इसके बच्चे को यहां से निकाल दो। ये लफ्ज हजरत इसारा ने खफगी के तौर पर इस्तेमाल किया था, वरना उनको मालूम था कि शरीयत इब्राहिमी में लौंडी गुलाम मालिक के तरका में वारिस नहीं हुआ करते हैं। अगर हजरत हाजिरा वाकई लौंडी होती तो हजरत सारा ऐसी गलत बयानी क्यों करती, जबकि वो इब्राहिमी शरीयत के अहकामात से पूरे तौर पर वाकिफ थी। खुद तौरात के इस बयान से वाज़ेह है कि हजरत हाजिरा लौंडी न थी बल्कि आज़ाद थी। इसीलिए हजरत सारा को उनके लड़के के वारिस होने का खतरा हुआ और उनको दूर करने का मुतालबा किया। खुलासा यही है कि हजरत हाजिरा शाह मिस्र की बेटी थी, जिसे बतौर खादिमा तालीम व तरबियत हासिल करके हरम नबूवत में बीवी बनाने के लिए हजरत सारा अलैहिस्सलाम के हवाले किया गया था। इमाम बुखारी के मुनक़िदा बाब में जिसके तहत यह हदीस आई है, कई बातें मलहूस की गई हैं, जिसकी तशरीह अल्लामा कस्तलानी यूं फरमाते हैं, आजर हमजा ममदूदा के साथ बा के बदले में है और जीम मफ्तूहा के बाद रा है, और आजर का बाप फिरौन मिस्र किप्ती बादशाहों में से था। और अल्लामा कस्तलानी ने साफ लफ्जों में बतलाया है कि हजरत हाजिरा फिरौन मिस्र की बेटी थी। वलीदा की तहकीक में फरमाते हैं, लफ्ज वलीदा लड़की पर बोला जाता है जो बतौर खादिमा हो, उम्र में वो सगीरा हो या कबीरा, और दरअसल वलीद लड़के को और वलीदा लड़की को कहते हैं। इसकी जमा वलाइद आती है और यहाँ उस लड़की से मुराद आजर मज़कूर हैं जो हाजिरा से मशहूर हैं। आगे अल्लामा कस्तलानी कहते हैं, यहाँ तर्जमतुल बाब आतौहा आजर से निकलता है कि इस काफिर बादशाह ने अपनी शहजादी हाजिरा को बतौर अतिया पेश करने का हुक्म दिया और सारा ने उसे कबूल कर लिया, और हजरत इब्राहिम ने भी इस मामला को मंजूर किया। लिहाजा साबित हुआ कि काफिर किसी चीज को बतौर हिबा किसी को दे तो उसका ये हिबा करना सही माना जाएगा, और जालिम बादशाह का हदिया कबूल करना भी साबित हुआ, और नेक लोगों का जालिम बादशाहों की तरफ से इब्तिला में डाला जाना भी साबित हुआ। इससे उनके दर्जात बुलंद होते हैं, और ये भी साबित हुआ कि ऐसे आजमाइशी मौके पर बाज गैर मुबाह किनायात और तारीज़ात का इस्तेमाल मुबाह और जायज़ है, और उनको झूठ में नहीं शुमार नहीं किया जा सकता। सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी सही जामे में अपने जामे सही में और भी कई मकामात पर नकल फरमाया है, और इससे बहुत से मसाइल का इस्तिंबात किया है। खुलासा कलाम ये कि हदीस हाजा में वारिद लफ्ज़ वलीदा लौंडी के माना में नहीं बल्कि लड़की के माना में है। हजरत हाजिरा शाह मिस्र की बेटी थी, जिसे उसने हजरत सारा को बरकत के लिए दे दिया था। यहाँ सर सैयद ने
खुतबात अहमदिया में कलकत्ता के एक मुनाजरा का जिक्र किया है जो इसी मौजू पर हुआ, जिसमें उलमाए यहूद ने बिल इत्तेफाक तस्लीम किया था कि हजरत हाजिरा लौंडी न थी बल्कि शाह मिस्र की बेटी थी। मौलाना वहीदुज़्ज़मा ने यहाँ लफ्ज़ वलीदा का तर्जमा लौंडी किया है जो लड़की ही के मानों में है। हिंदुस्तान के बाज़ मकामात पर लड़की को लौंडियाँ और लड़के को लौंडा बोलते हैं। तर्जमतुल बाब में चूंकि लफ्ज़ हेबा भी आया है, लिहाजा मालूम हुआ कि हेबा लुग़वी तौर पर मुतलक बख्शिश को कहते हैं। अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम वहाब भी है, यानी बेहिसाब बख्शिश करने वाला। शरअ मोहम्मदी में हेबा की तारीफ ये है कि किसी जायदाद मनकूला या गैर मनकूला को बरसा व रग़बत और बिला मुआवजा मुंतकिल कर देना। मुंतकिल करने वाले को वाहिब और जिसके नाम मुंतकिल किया जाए उसे मौहूब लहू कहते हैं। ज़रूरी है कि इस इंतकाल को खुद मौहूब लहू या उसकी तरफ से कोई उसका जिम्मेदार आदमी वाहिब की जिंदगी ही में कबूल कर ले। नीज़ ज़रूरी है कि हेबा करने वाला आकिल बालिग हो, और ये भी ज़रूरी है कि शय मौहूब उस शख्स के कब्ज़ा में दी जाए जिसके नाम पर हेबा किया जा रहा है। हेबा के बारे में बहुत सी शरई तफसीलात हैं जो कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद हैं। उर्दू ज़ुबान में ऑनरेबल मौलवी सैयद अमीर अली साहब M.A. बैरिस्टर एट लॉ ने जामिउल अहकाम फ़ी फ़िक़्हिल इस्लाम के नाम से एक मुफस्सल किताब मुसलमानों के कवानीन मजहबी पर लिखी है। इसमें हेबा के मुतालिक पूरी तफसीलात दर्ज की गई हैं और अदालत हिंदिया में जो पर्सनल लॉ ऑफ दी मोहम्मदन्स मुसलमानों के लिए मंजूर शुदा है, हर जुज़ी में पूरी वजाहत से अहकाम हिबा को बतलाया गया है। हदीस नंबर 2218 मुत्तफ़क़ अलैह। उर्वा बिन ज़ुबैर रिवायत करते हैं हज़रत आयशा से, वो कहती हैं कि साद बिन अबी वक्कास और अब्द बिन ज़मा का एक बच्चे के बारे में झगड़ा हुआ। साद ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे भाई उत्बा बिन अबी वक्कास का बेटा है। उसने वसीयत की थी कि ये अब उसका बेटा है, आप खुद मेरे भाई से उसकी मुशाबहत देख लें। लेकिन अब्द बिन ज़मा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तो मेरा भाई है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है और उसकी बांदी के पेट का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की शक्ल देखी तो साफ उत्पा से मिलती थी, लेकिन आपने कहा, ऐ अब्द, यह बच्चा तेरे ही साथ रहेगा, क्योंकि बच्चा फिराश के ताबे होता है और सानी के हिस्सा में पत्थर है। और ऐ सौदा बिनते ज़मा, इस लड़के से तू पर्दा किया कर। चुनांचे सौदा ने फिर उसे कभी नहीं देखा। हालांकि असरूए कायदा शरई आपने इस बच्चा को ज़मा का बेटा करार दिया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी बहन हो गई, मगर एहतियातन उनको इस बच्चा से पर्दा करने का हुक्म दिया, इसलिए कि उसकी सूरत उतबा से मिलती थी और गुमाने गालिब होता था कि वो उतबा ही का बेटा है। हदीस से ये मसला मालूम हुआ कि शरई और बाकायदा सबूत के मुकाबिल मुखालिफ गुमान पर कुछ नहीं हो सकता। बाप की मुताबकत इस तरह है कि आपने ज़मा की मिल्क मुसल्लम रखी, उनकी मिल्कियत को तस्लीम किया। हालांकि ज़मा काफिर था,
اور اس کو اپنی لونڈی پر وہی حق ملا جو مسلمان کو ملتا ہے، تو کافر کا تصرف بھی اپنی لونڈی غلاموں میں جیسے بے ہبہ وغیرہ نافذ ہوگا۔ حدیث نمبر 2219، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صہیب سے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا نہ بنو۔ صہیب نے کہا کہ اگر مجھے اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں تو بچپن ہی میں چورا لیا گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ صہیب رضی اللہ عنہ کی زبان رومی تھی، مگر وہ اپنا باپ ایک عرب سنان بن مالک کو بتاتے تھے۔ اس پر عبد الرحمن نے ان سے کہا اللہ سے ڈر اور دوسروں کو اپنا باپ نہ بنا۔ صہیب نے جواب دیا کہ میری زبان رومی اس وجہ سے ہوئی کہ بچپنے میں رومی لوگ حملہ کر کے مجھ کو قید کر کے لے گئے تھے، میں نے انہی میں پرورش پائی، اس لیے میری زبان رومی ہو گئی، ورنہ میں دراصل عربی ہوں۔ میں جھوٹ بول کر کسی اور کا بیٹا نہیں بنتا، اگر مجھ کو ایسی دولت ملے تب بھی میں یہ کام نہ کروں۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ کافروں کی ملک صحیح اور مسلم ہے، کیونکہ ابن جدعان نے صہیب کو خرید کیا، ان کو خریدا اور پھر آزاد کیا۔ حضرت صہیب کے مناقب بہت زیادہ ہیں جن پر مستقل بیان آئے گا۔ یہ بہت زیادہ کھانا کھلانے والے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی اکرم کی یہ حدیث سنی ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو حقداروں کو بکثرت کھانا کھلائے۔ حدیث نمبر 2220، یہاں پر زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا اور ان کو حکیم بن حزام نے خبر دی کہ حکیم بن حزام نے پوچھا اللہ کے رسول، ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتا تھا؟ رشتوں کا ملانا، غلام آزاد کرنا اور صدقہ وغیرہ دینا، یہ سب کچھ میں کرتا تھا، کیا ان اعمال کا بھی مجھے ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو، یعنی وہ سب باقی ہیں اور تم مسلمان ہوئے ہو، تم کو وہ ساری نیکیاں ملیں گی، یعنی وہ تمام نیکیاں قائم رہیں گی اور ضرور ان کا ثواب ملے گا۔ آخر میں یہ حدیث لا کر امام بخاری نے غالباً یہ اشارہ کیا کہ جائز حدود میں اسلام لانے سے پہلے معاملات لین دین اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قائم رہیں گے اور ان میں کوئی رد و بدل نہ ہوگا، یا فریقین میں سے ایک فریق مسلمان ہو گیا ہے اور جائز حدود میں اس کا لین دین کا کوئی سلسلہ ہے جس کا تعلق دائرہ جاہلیت سے ہے، تو وہ اپنے دستور پر اسے چالو رکھ سکے گا، یعنی جاری رکھ سکے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں آدمی نے جو نیک کام کیا ہے اسلام لانے کے بعد وہ باقی رہے گا۔ باب جلود المیتتی قبل ان تدبغ، دیباغت سے پہلے مردار کی کھال کا بیچنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ حدیث نمبر 2221، عبید اللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے بھائی عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے ہوا، تو آپ نے کہا
کہ تو آپ نے کہا کہ اس سے تم لوگوں نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے کہا وہ تو مری ہوئی ہے، وہ تو مردار ہے۔ آپ نے کہا مردار کا کھانا صرف مرا ہے، کھانا صرف منع ہے، لیکن اس کے چمڑے وغیرہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں حالانکہ قرآن شریف میں حرمت علیکم المیتہ مطلق ہے، اس کے سب اجزاء کو شامل ہے، مگر حدیث سے اس کی تخصیص ہو گئی کہ مردار کا صرف کھانا حرام ہے۔ زہری نے اس حدیث سے دلیل لی اور کہا کہ مردار کی کھال سے مطلقاً نفع اٹھانا درست ہے، دباغت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ دباغت کی قید دوسری حدیث سے نکالی گئی ہے اور جمہور علماء کی وہی دلیل ہے، اور امام شافعی نے مرداروں میں کتے اور سور کا استثناء کیا ہے، اس کی کھال دباغت سے بھی پاک نہ ہوگی، اور امام ابو حنیفہ نے صرف سور اور آدمی کی کھال کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دباغت دینے سے ماکول اللحم جانوروں کا چمڑا پاک ہو جائے گا، لیکن کتا ہے یا خنزیر وغیرہ ہے تو دباغت دینے سے اس کا کھال، اس کا چمڑا پاک نہیں ہوگا، پر اختلاف موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔